کی والدہ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جو اس وقت اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے یا پھر آرمی کی طرف سے، جو معاشی طور پہ جو سپورٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے، جو مطلب ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ پلاٹ دے دینا یا پھر کچھ اور کر دینا، یہ کافی نہیں ہے، تو مزید کیا اقدامات آپ تجویز کرتی ہیں؟ آپ کی نظر میں کیا مزید ہونا چاہیے؟ دا پکار دی شانہ بشانہ دی مقابلہ کی او دا آپریشن ختم کی او دا نور نسل چې راځي دام د ملک او د قوم بچی دي، دا چې لاړه هغې خو لاړه چې دا نور خو داسې په سکون ژوند تیر کړي که نه. هره مور، هره خور، هر رور، هر پلار تیاره ژوند دی په خپل ملک، نو څوک د یېرې نه وتی شي، نو څوک د یېرې نه بهر کار کولی شي. اخر دا به تر کومه پورې عوام لم پکار دي چې د آرمي سره ملګري شي او د دې خاتمه وکړي. او دا میری والدہ کہہ رہی ہے کہ پہلے تو پاکستان آرمی کو یہ چاہیے کہ اس آپریشن کو جلد سے جلد اپنے منصوبے کی انجام تک پہنچائے، اور یہ جو میس پھیلائے ہوئے ہیں لوگوں نے ان مسکرینٹس نے، اس کو ختم کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہیں کہ اس کے ختم ہونے سے جو لوگ سہمے ہوئے ہیں وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ اپنی زندگی کو روٹین کے مطابق نہیں گزار سکتے، تو یہ آخر کب تک ہوگا؟ اور اس نسل کو قربانی دینی چاہیے، اس عوام کو قربانی، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں. بندے کٹا گئی ډېرې قربانیانې ورکړې د ملک او د قوم لپاره. همیشه دې د دې وړو ماشومانو نوم ژوندی. شہیدوں کا نام زندہ رہنا چاہیے، ہمیشہ کے لیے ان بچوں کا نام جو ہے زندہ رہنا چاہیے. بالکل. شہید، جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہی دراصل اس قوم کی حیات ہے، اور شہید کبھی بھی مرتا نہیں ہے. اب میرے پاس ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا تو میں چاہوں گی کہ ایک ایک سوال آپ سے پھر کر لیا جائے. آپ سے سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ ہم ابھی جیسے بات کریں کہ اتنے لوگ شہید ہوئے، اتنے جوان ہمارے شہادت جنہوں نے حاصل کی ہے، اگر خدا نہ خواستہ جس طرح آپریشن رک جاتا ہے یا جس طرح ہم کہہ رہے ہیں بار بار کیا جا رہا ہے، ان پیرنٹس کو، ان والدین کو، کیونکہ آپ خود بھی والدہ ہیں اور ایسے سپوت کی والدہ ہیں جس نے شہادت حاصل کی ہے، انہیں کیا کہنا چاہیں گی کہ جن کے بیٹے اس پاک فوج میں ہیں اور سرو کر رہے ہیں؟ میں تو کہتی ہوں کہ جن کے بیٹے پاک آرمی میں ان ماؤں کو فخر ہونا چاہیے، اور اگر ان کے بیٹے شہید بھی ہو جائیں تو ان کو افسوس نہیں کرنا چاہیے. میرے اگر 10 بھی بیٹے ہوتے تو میں اپنے ملک کی قربان کر دیتی. تو یہ جو ہو رہا ہے آپریشن ہو رہا ہے یہ ختم کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. جب تک وہ موجود ہیں، زندہ ہیں، ان کا ایک بچہ بھی نہ رہ جائے، سب ختم ہو جائے. صحیح. آپ انجم، آپ سے میں آپ کے آخری میسج اور ورڈ جاننا چاہوں گی. آج کل کے دور میں اگر آپ کسی انسان سے پوچھتے ہیں کہ ایک خون کی بوتل دو ہمیں چاہیے، کوئی بیمار تو وہ نہیں دیتا ہے. تو یہ شہید ہیں، ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے اپنی جانیں دے دی ہیں، اور جیسے کارگل میں ہوا تھا کہ انہوں نے فوجیں بھجوا کے قبضہ بھی کر لیا، پھر حکومت مول ہوئی اور واپس فوجوں کو بلانا پڑ گیا. وہ جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان کی قربانی رائے گان گئی ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ افسرس کا آپ لوگ دکھاتے ہیں، میڈیا دکھاتا ہے، لیکن کافی جوان ہیں، سپاہی ہیں، لانس نائک جو غریب ہوتے ہیں، غریب طبقے سے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو ان کو بلانا چاہیے، ان کو انکریج کرنا چاہیے. بالکل. اور آپ نے یہ ذکر کیا، بہت اچھی بات ہے. اور میں بھی تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ آج کے پروگرام میں جس طرح آپ نے سپاہی کا کہا، سبزیدار کا کہا، نائک کا کہا، ہم نے ان کی فیملیز کو بھی انوائٹ کیا تھا لیکن وہ کچھ پرابلم ہو گیا، وہ لوگ نہیں آ سکے. میرا ان ایوانوں میں بسنے والوں سے یہ سوال ہے کہ کیسی بے حسی ہے آپ لوگ، تو صرف سیاست کر رہے ہیں. 4 یہ جو کمانڈوز جس طرح وہ وہاں پر رہے ہوں گے اور جس طرح ہم سولی پر ہم نے گزارے ہیں، تو اور اس کے بعد یہ جو جتنے بھائی میرے شہید ہوئے ہیں، ہماری جو فیلنگز ہیں
ہم نے تو وطن کو بچے دیے, آپ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ ان بچوں کے لیے آپ دعائیں خیر کروا دیتے, آپ ان کی قربانیوں کو ریکگنائز کرتے. ویری ویلڈ پوائنٹ. ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا. اب میں چاہوں گی کہ مشتاق صاحب آپ اپنے آخری الفاظ اور پھر فائدہ سے پوچھیں گے کیا میں یہی چاہتا ہوں کہ اس آپریشن کو نہ ختم کیا جائے, شروع ہونا چاہیے, اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک اس آپریشن کو جاری رہنا چاہیے تاکہ اس پاکستان میں امن آ سکے اور ان لوگوں کی قربانیاں رائے گاہ نہ جائیں. انہوں نے جو خون بہایا ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بہایا ہے, امن کے لیے بہایا, تو یہ امن آنا چاہیے اور اس آپریشن کو ختم نہیں ہونا چاہیے. صحیح. لیفٹیننٹ عاصم شہید کی بیوہ فائزہ عاصم, آپ سے میں جاننا چاہوں گی آپ کا آخری میسج تاکہ ہم پھر پروگرام وائنڈ اپ کریں. میں تو یہ کہوں گی کہ اس آپریشن کو بالکل اینڈ تک لے کر جانا چاہیے. جب پہلے بھی آپریشن سٹارٹ ہوا تھا اور بیچ میں جب انہوں نے امن معاہدہ قائم کر دیا تھا تو ہماری گورنمنٹ نے ایک دفعہ پھر ان کو اسٹرانگ ہونے کا موقع دے دیا تھا, اور جب ان کو یہ پتا تھا کہ امن معاہدہ ٹوٹ جانا ہے تو ان کو وہ امن معاہدہ قائم کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, اور وہ ایک دفعہ پھر سے اسٹرانگ ہو گئے, اور اس کے بعد ہمارے شہداء میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. اور اگر ابھی پھر جو لوگ یہ کریں کہ اس آپریشن کو ختم ہو جانا چاہیے, اگر یہ آپریشن ختم ہو جاتا ہے تو میں تو یہ سمجھوں گی کہ جو بھی شہید ہوئے ہیں ہمارے بھائی یا جو بھی ماؤں کے بیٹے شہید ہوئے ہیں ان کی قربانیاں تو رائے گاہ چلی گئیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا خون بہانے کا. کرنل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ گزارش کروں گا حکومت سے, آنے والی حکومتوں سے بھی, کہ یہ جو آپریشن براہ راست ابھی ہو رہا ہے یہ کسی وجہ سے ہوا ہے. وہ وجوہات کیا تھیں ان کے بارے میں باقاعدہ ہمیں سوچنا چاہیے. ہم نے ان وجوہات کو اس اسٹیج تک پہنچانے میں اپنی آنکھیں کیوں بند رکھیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں؟ ان کے پاس یہ ویپنز کہاں سے آئے؟ ان کے پاس اتنا اماؤنٹ کہاں سے آئی؟ یہ لوگ اتنے عرصے سے اس ایریا میں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرتے رہے ہیں, تو کیا ہم نے آنکھیں اس وقت بند رکھی تھی؟ اور آنے والے دنوں میں کس کس سیکٹر میں, کس کس علاقے میں, کس کس صوبے میں ہم نے پھر آنکھیں بند کر لینی ہے اور ان کو موقع دینا ہے کہ وہ پلیں, وہ وہاں پہ اپنے آپ کو مضبوط کریں, اور جب وہ بالکل تیار ہو جائیں اس وقت ایک اور راہ راستہ ہم اس ایریا میں شروع کر کے اب انہیں مزید کوئی اسپیس دینے کی گنجائش بھی ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے. رائٹ, بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا کہ آپ نے ٹائم نکالا اور اس پروگرام میں شرکت کی, اور ایک ادنا سی کوشش ویئرز ہم نے کی اپنے ان تمام شہداء کو جن کی عظمت, جن کی بہادری اور جن کی شجاعت کی لازوال داستانیں ہمارے سامنے ہیں, کہ انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا سکے, اور والدین ان شہداء کے, بہن بھائی ان شہداء کے, ان کی بیوہ, جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے عزیز و اقارب, ان سب کی ڈیمانڈ یہی ہے اس وقت حکومت سے, تمام پولیٹیکل لیڈر سے, کہ اس مقصد کے لیے ان کے بچے, ان کے جوان, ان کے گھر کے سپوت شہید ہوئے ہیں, جامع شہادت نوش کیا ہے, اس مقصد کو رائیگاں نہ جانے دیا جائے, اس مقصد کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں ایک دہشت گرد بیت اللہ محسود جو کہ لوگوں کے جوان بچے خرید رہا ہے صرف اپنے خود کش حملے کروانے کے لیے اور اس قسم کی کاروائیاں پاکستان کی سرزمین پر آپریٹ کروانے کے لیے, اور دوسری جانب یہ اہل خانہ ہیں ان شہیدوں کے جنہوں نے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, اس عوام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. پوری قوم کو, پوری عوام کو اپنے ان شہیدوں پر فخر ہے. اس ادنا سی کوشش کے حوالے سے مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور پہنچائیے گا.